على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم مزگان ملت عزیز بھائیو، ابھی سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَإِذْ وَمَا مَنَعْنَا، ہمیں نہیں منع کیا، ہمیں نہیں روکا، أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ کہ ہم آیات کو بھیجے، یعنی ہم معجزات کو عطا کریں، ہم معجزات دے، إِلَّا أَن كَذَّبَ الْأَوَّلُونَ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهِ الْأَوَّلُونَ، مگر اس بات نے کہ اگلوں نے ان فرمائشی معجزات سے مراد وہ معجزات جو کفار کے مطالبے پر جو یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر اگلوں نے ان فرمائشی معجزات کی تکذیب کی، اسی وجہ سے ہم نے ان کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ ہم نے ترک کیا، یعنی ہمیں نہیں روکا کسی بات نے کہ ہم معجزات کو بھیجے یعنی عطا کرے، مگر اس بات نے کہ اگلوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے قوم سمود کو ناقہ عطا کیا، ناقہ یعنی اونٹنی بطور معجزے کی دی، مبصرتاً جو روشن دلیل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا بصیرت یا دل کی آنکھ کو کھولنے والی تھی غور و فکر کرنے والے کے لیے. فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کی بے حرمتی کی اور اسے قتل کر دیا، کاٹ دیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم معجزات یا نشانیاں نہیں بھیجتے ہیں مگر لوگوں کو خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، جب کہ ہم نے آپ سے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہ ہم نے آپ سے کہا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک آپ کا رب لوگوں کو احاطے میں لے لیا ہے، یعنی اس پورے یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے قدرت اور اپنے علم سے ان پر اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قابو رکھتا ہے، انہیں اپنے احاطے میں لے لیا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہیں بنایا وہ رویا یعنی ہم نے نہیں بتایا وہ جلوہ. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے بتایا ہے وہ ہم نے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش،
یعنی معراج میں جو ہم نے آپ کو اپنے دیدار سے جو مشرف کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة، اور ہم نے اس درخت کو بھی آزمائش بنا دیا جو برا سمجھا جاتا ہے۔ ملعونہ کے لفظی معنی تو لعنت کے ہیں، جس پر لعنت کیا جاتا ہے، اس کی کیا لعنت کا مطلب انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں آئے گا۔ فی قرآن میں جس پر لعنت مذکور ہے اس کو بھی ہم نے آزمائش بنا دیا۔ وَنُقَوِّفُهُمْ، یہ ساری باتیں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ وَنُقَوِّفُهُمْ یعنی اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، لیکن یہ باتیں، یہ ڈرانا ان کے اندر اضافہ نہیں کرتا مگر اور بڑی سرکشی کو، یعنی جتنا انہیں آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے جاتا ہے اتنا ہی وہ اور سرکشی پر آمادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ انشاءاللہ ان آیات کی تشریح کے بعد پھر اس کے بعد جو رکوع شروع ہو رہا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا تکبر، اناد، حسد، اس کی نافرمانی کا ذکر انشاءاللہ تعالی، اس کا ترجمہ، ان آیات کا، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو آخرت، اس کی حقیقت، بعد الموت یقینی ہونے پر مختلف انداز سے اللہ نے دلائل دیا، لیکن وہ بار بار اس کا انکار کرتے رہے۔ آخر میں ہر درمی سے، جیسے کہ مخالفین کی عادت ہوتی ہے، جب کسی بات کو ماننا ہی نہیں ہوتا ہے تو ایسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں، عموماً جس فرمائش کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک ایسی فرمائش کی، کیا فرمائش کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ جب واقعی آپ سچے رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا گیا، تو ہماری بھی خواہش ہے کہ یہ صفا پہاڑ، یہ جو مکے میں ہے، اپنے مقام سے ہٹ جائے، اس صفا پہاڑ کو آپ ہٹا دے، یا صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، یا جو پہاڑیں جو اطراف اکناف ہمارے مکے کو گھیرے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں کو ہٹا دے، تاکہ ہم اپنی زراعت میں اور مزید گنجائش کرے، زیادہ زیادہ زراعت کرے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معجزہ دیکھ لے ایمان لا لے، ایسے معجزات اس سے بڑھ کر بھی مہلک معجزات بتائے گئے تھے، لیکن اس صرف محض ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور انہوں نے یہ کہا، یہاں تک کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ہرنیاں کلام کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، ایسے اونٹ آپ سے اپنے مالکین کی شکایت کرتے ہیں، بے شمار ایسے معجزات، کنکریاں آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کچھ معمولی معجزات نہیں، ایک ایمان لانے کے لیے یہی کچھ معجزات کافی تھے، لیکن حسد و اناد سے انہوں نے یہ فرمائشی معجزات کیا، کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم اپنے نبی کو یہ معجزات دے سکتے ہیں، لیکن کس لیے ہم نے نہیں دیا؟ ان کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک کو اس سے بڑھ کر معجزات عطا فرمایا، لیکن یہ جو معجزات جو فرمائش کر رہے ہیں، یہاں آیات سے مراد عام معجزات نہیں۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کے حبیب کو صرف قرآن ہی، یہ بہت ایسی بھی تعداد ہے بہت کم، کیونکہ گمراہوں کی ایک قسم نہیں، کئی قسمیں ہیں، گمراہوں کی کئی قسمیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس امت میں کئی مطلب ہے کہ فرقے بنی اسرائیل کی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل گمراہی میں بے مثال ہے، اس لیے ان کا نام لیا گیا، جس کو یہودی کہتے ہیں، یعنی اس امت میں بھی انہی کی روش پر چلتے ہوئے گمراہ ہو جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جس پر میں میرے صحابہ ہوں، انہیں کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت اللہ کے حبیب سے کے طریقے کا جو تعلق ہوگا اسے سنت کہا جاتا ہے، اور صحابہ کو جماعت کہا جاتا ہے، اسی کو اختصار کر کے سنی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں تو ہر زمانے میں مختلف جماعتیں اسلام کے خلاف اٹھیں، تو انہی میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہتی ہے نعوذ باللہ گمراہ فرقوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا سوائے قرآن کی، تو انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ یہاں جب بات کوئی کی جاتی ہے اس کا ایک پیچھے ایک پس منظر بھی ہوتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ شائع نزول کے بغیر قرآن کریم کی آیات کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ ان کے اس مطالبے پر یہ بات کہی گئی، جو تمہیں مطلب آیات، یہ نہیں کہ کوئی بھی آیت نعوذ باللہ قرآن کے علاوہ نہیں دی گئی، بے شمار معجزات دیے گئے کہ جو تم آیات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ آیات یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے، ہم وہ آیت نہیں دیتے۔ اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے کہ جب بھی کسی نبی سے معجزہ کا مطالبہ کیا گیا، نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزہ پیش کیا، ہوا کیا؟ جب قوم نے جس نے مطالبہ کیا تھا اگر اس معجزہ کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس قوم پر عذاب آنا یقینی ہے اور اس قوم کو تباہ و تارات کر دیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ کون؟ عیسائیوں نے، کرسچنس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں آسمان سے یعنی جنت سے ایک دسترخوان نازل ہونے کی دعا کیجیے. انہیں روکا گیا لیکن وہ دعا پر مصر رہے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اے عیسیٰ تم یہ کہہ دو کہ میں یقیناً یعنی میں دوں گا، لیکن یہ کہ بات یاد رکھو کہ یہ دعا کی گئی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء ان تکون لنا عیدا للاولین وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں تم پر یقیناً دسترخوان اتاروں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ جو اس کے بعد اس کا انکار کرے گا، جو اس کو یعنی مطلب ہے کہ اس کو جھٹلائے گا، فإنی اعذب عذابا لا اعذب احد من العالمین، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا عالمین میں کسی کو میں نے ایسا عذاب نہیں دیا، یعنی ایسی انہیں سزا دوں گا. اللہ نے کیسے عذاب دیا؟ یعنی جب وہ دسترخوان اترنے کے باوجود بھی وہ ہر درمی کیے، جن کے دل یعنی جو قلب سلیم تھے، جو ایمان لائے اور جو ایمان والے تھے، ان کے قلب میں اور مزید یعنی ایمان کی پختگی کی کیفیت پیدا ہو گئی. لیکن جو حد درم تھے تو کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا، انہیں اس کی ناشکری کی. ہوا یہ کہ وہ کیا بنا دیے گئے کہ تاریخ شاہد ہے کہ وہ بندر بنا دیے گئے اور وہ خنزیر بنا دیے گئے، یعنی پگ بنا دیے گئے. تو اندازہ لگائیے کہ فرمائشی معجزات پر اگر یعنی قوم اگر انکار کرتی ہے تو عذاب کا آنا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو پہلی امتوں کی طرح، قوم سمود کی طرح، قوم عاد کی طرح، قوم نوح کی طرح اور دوسری قوموں کی طرح اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ جانتا عالم الشہادہ ہے آگے چل کر بہت بڑی تعداد میں ان کی نسلوں میں آگے چل کر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا. اور اللہ نے اعلان فرما دیا اے حبیب ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کہ آپ جلوہ فرما ہے، آپ کے جلوہ فرما ہے. ہم نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت العالمین، حضور کے لیے رحمت العالمین سے کافر بھی اس دنیا میں مستفید ہوتے ہیں، آخرت میں تو صرف اہل ایمان ہی مستفید ہوں گے. تو آپ کی رحمت سب کے لیے عام ہے. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کافروں کے لیے کیسے عام ہے، کافروں کے لیے اس طرح عام ہے کہ جیسے دوسرے یعنی امتیوں کو جھٹلانے پر ہلاک کر دیا گیا. اللہ کے حبیب کی جو امت جو کافر ہے انہیں اس طرح ہلاک نہیں کیا گیا، جھٹلانے کے باوجود بھی انہیں موقع دیا گیا، مہلت دی گئی، توبہ کرے، ایمان لے آئے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی بات یعنی اور کوئی وجہ نہیں کہ یعنی ہم چاہے تو نبی کو ایسے یعنی اس قسم کے کئی معجزات ایسے دے سکتے ہیں کہ فرمائش پر. وما نرسل بالآیات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب معجزہ کس لیے بھیجتے ہیں؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تاکہ یعنی مطلب کہ لوگ کہ معجزہ یعنی مطلب یہ کہ یہ تو کھیل معجزہ کا مطلب کھیل و تماشے کے طور پر کر رہے ہیں. معجزہ تو نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، معجزہ تو قوم کو یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اب اس کے بعد یقیناً جب ان کی اس یعنی ہر درمی پر اور اس فرمائش معجزات کی جب انہیں تکمیل نہیں کی گئی، اللہ کے نبی کی اور مزید مخالفت میں شدت کریں گے، اس مشن کو روکنے کی کوشش کریں گے، اسلام کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کو تسلی دے رہا ہے آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، ہم یقیناً آپ کے اس کام کو یعنی بام عروج پر پہنچائیں گے. جو جس یعنی منزل پر جو پہنچنا ہے، یہاں تک کہ یعنی دیکھتے دیکھتے اسلام کو ایسی ترقی دیں گے کہ مطلب یہ کہ یہ مخالفین خود انگوش بدندہ رہ جائیں گے کہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یعنی فکر مت کیجئے، آپ اپنی جان کی فکر مت کیجئے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اللہ نے اعلان بھی فرما دیا ہم ان کافروں سے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ یعصمک من الناس، کوئی کافر آپ کو گزن نہیں پہنچا سکتا، کوئی ایذا نہیں دے سکتا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہ ہم نے کہا إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، یعنی لوگوں سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ کا. یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ لوگوں کا احاطہ کر لیا. اللہ تو سبھی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے کہ جن لوگوں نے جو لوگ آپ کی عیدہ کے در پہ ہوں گے، جو یعنی مطلب اسلام کے مخالف ہوں گے، ہم ان کو اپنے نرغے میں لینے کا ہم اعلان کرتے ہیں. تو چنانچہ یہ کیسے یعنی اللہ تعالیٰ کا یعنی جس بات کا اشارہ فرمایا پورا کر رہا، جنگ بدر میں دیکھ لیا کیسے اللہ نے ان کو احاطے میں لیا، یہاں تک کہ بڑی تعداد ایک چھوٹی سی تعداد کے ذریعے سے مغلوب ہو گئی. اللہ نے بتا دیا کہ یعنی یہ بھی بتایا گیا کہ جنگ بدر کے ذریعے سے بھی اس کی بشارت پوری ہوئی، جسے اللہ نے پہلے ہی اطلاع دے دی سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ایک بڑی جمعیت کیا ہو جائے گی؟ شکر کھا جائے گی اور اپنے پیٹ پھیر کر بھاگے گی. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو تسلی دے رہا ہے ان ربک میں کہنے میں بھی
اپنے حبیب سے انتہائی محبت کا اظہار ہے۔ رب کئی مرتبہ یہ بات کہی جا چکی، رب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شے کو جو اس کا کمال اللہ نے جو مقرر کیا ہے اس کمال تک پہنچانا۔ یہ اشارہ ہے اے حبیب جو کمال کا جو درجہ ہے جو آپ کا اسلام کا وہ پورا ہو کر رہے گا، اس لیے رب کا فرمایا۔ یہ ان مخالفین کے مخالفت سے یعنی اسلام کا کام رکنے والا نہیں، یہ ترقی رکنے والی نہیں، آپ کی شان گھٹنے والی نہیں، آپ کی شان تو ہر آن بڑھنے والی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی ہر آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وما جعل، اب اس کے بعد یعنی ایک اہم یعنی شے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جو مشرکین نے یعنی لوگوں کو بدگشتہ کرنے کے لیے اسلام کے خلاف یعنی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جو چال چلی تھی، وہ کیا چال چلی تھی؟ ایک تو اللہ کے حبیب کے یعنی موجود معراج کا مذاق اڑایا، فرمایا کیسے نبی یعنی مطلب ہے کہ رات کے ایک ساتھ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، آسمان تو دور کی بات ہے، ان کے پاس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ رات کے ایک ساتھ میں جانا خود محال تھا، ناممکن تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جانے کے لیے 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت لگ جائے اور رات کے ایک ساتھ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو چنانچہ اس لیے یہ اللہ نے محض یعنی آزمائش بنا دیا کہ تاکہ یعنی مطلب یہ کہ جو چاہنے والے ہیں، جو اللہ کے حبیب کے سچے عاشق ہیں، وہ تو مان کر صدیق کا لقب پائے اور صدیق کے متبعین بن جائے، اور انکار کر کے ابو جہل ہو جائے یا ابو جہل کے متبعین بن جائے۔ اس لیے اللہ نے آزمائش بنا دیا۔ اللہ نے اس واقعے کو، اور اس سے پتہ چلا کہ رویا جو لفظ کہا گیا بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا۔ رویا یہ اردو میں بعض وقت جو عربی کے الفاظ عام ہو جاتے ہیں تو یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے، وہی معنی ہے جو اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا کہ مثال کے طور پر غریب ہے، غریب کا جو لفظ ہے، غریب کا لفظ یعنی عربی میں جو معنی ہے اردو میں وہ معنی نہیں ہے۔ اردو میں معنی غریب کے اور ہے، عربی میں معنی اور ہے۔ غریب کے معنی عربی کے ہیں اسٹرینجر، مطلب ہے کہ اجنبی آدمی، تو مطلب ہے کہ جس کے جیب میں 1,00,000 روپے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اردو کا غریب وہ ہے کہ جس کی جیب میں پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ عربی کے غریب کے پاس لاکھوں روپے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عربی کا غریب کا مطلب ہے کہ اجنبی ہو، مسافر ہو، اسے غریب کہا جاتا ہے۔ عربی میں اگر اسی غریب کو جو اردو میں آپ جس کو غریب کہہ رہے ہیں، عربی میں غریب نہیں کہیں گے، عربی میں کہیں گے فقیر کہیں گے، عربی میں جو کہیں گے مسکین کہیں گے، اس کے لیے اصطلاح ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا انما الصدقات، اس مال صدقہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ للغرباء نہیں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کو دیا جائے، مساکین کو دیا جائے۔ غریب اس عربی میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، ورنہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ اس لیے یہاں یہ معنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو رویا، ارے یہ تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے، تو بعض وقت اردو کے ترجمے دیکھ کر بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا ترجمہ دیکھ کر عالم بن گئے، تو مطلب یہ کہ یاد رکھیے کہ علم کے لیے ذہنی ادب طے کرنا پڑے گا۔ اس لیے کسی عالم کی اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرے جب تک کہ کسی ایک صحیح سنی عالم سے رجوع نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو رویا بتایا، تو عربی زبان میں رویا ظاہری آنکھ سے بیداری میں دیکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، رویا خواب میں دیکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ رویا کا لفظ رویا مصدر ہے، را یرا دیکھنا، رویتن اور روین ایک لفظ کے دو مساوی دیر ہوتے ہیں، روٹ ہوتی مصدر روٹ جس کو وربل نون کہتے ہیں۔ تو را کا وربل نون رویا بھی ہے، را کا وربل نون رویتن بھی ہے۔ رویتن بھی آنکھ سے بیداری میں دیکھنا، اور رویا بھی آنکھ سے بیداری میں دیکھنا، اور اگرچہ کہ وہ معنی بھی گنجائش ہے، رویا کے معنی خواب میں دیکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر خواب میں اگر اللہ کے حبیب دیکھتے تو کوئی تعجب نہیں۔ رات کے ایک ساعتوں میں جو ایک گنہگار بندہ آسمانوں تک بھی اڑ جاتا ہے، کہا کہ میں آسمان تک پہنچ گیا، ایسے بھی خواب دیکھے جاتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر ہو سکتا ہے خواب ہے، اب یہی کہیں گے نا خواب ہے۔ تو اب اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اگر کوئی یہ کہے میں خواب میں گیا تو کوئی انکار نہیں کرے گا، جا سکتا ہے خواب میں جا سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے آزمائش تو کب ہوگی؟ یہ حقیقت میں جب آپ یہ فرما دے کہ میں مسجد حرام سے ظاہری جسم کے ساتھ، میں اس جسم کے ساتھ، اس روح کے ساتھ، صرف روح کے ساتھ نہیں، اس جسم و روح کے ساتھ، روح کی تو رفتار تو بہت اعلیٰ عرفہ ہے، جسم و روح کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو گیا تو یہ آزمائش کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے اپنے جو معراج جیسا عظیم شرف جو عطا فرمایا، وہ کیسے روح مال جسد، جسد مال روح، جسد اور روح دونوں کو بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ صرف روح نہیں گئی، پورے جسم کے ساتھ، ظاہری جسم کے ساتھ آپ لے گئے۔ ایک بات رویا کی اگر یہ معنی ہر درمی کرتا ہے، اسرا کرتا ہے، رویا کے معنی خواب کے بھی ہیں، یہ خواب ہی ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں۔ تو اس وقت مفسرین کرام کھول کر دیکھ لیجیے، ایک نہیں، اس آیت کریمہ کے 2 3 تفاسیر بیان کی گئے۔ فرمایا کہ یہ رویا کو ہم نے آزمائش بنا دیا۔ کون سا رویا؟ وہاں حقیقت میں اگر خواب کے معنی لیے جائے تو وہ مشہور معروف واقعہ جو صلح حدیبیہ کی صورت میں ظہور میں آیا، اللہ کے حبیب نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ہم مکے میں داخل ہوئے، عمرہ کی وغیرہ، اور ایسے حالات میں جب کہ کفار مکہ، جب کہ مشرکین کا دباؤ انتہائی، باوجود اہل مدینہ اتنی دور مکے سے کئی میل دور رہنے کے
باوجود بھی ظلم و ستم کو انہوں نے پھر بھی یعنی مطلب ہے کہ ایسے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا، مسلسل یعنی اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی۔ ایسے حالات میں سوچا نہیں جا سکتا تھا اللہ کے حبیب صحابہ کی بڑی جمعیت کے ساتھ جا کر یعنی طواف کرے، عمرہ کرے، ایسے وقت سوچا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو خواب میں بتایا یہ ہو کر رہے گا، یعنی مکہ یعنی اشارہ تھا مکہ فتح ہو کر رہے گا۔ چنانچہ ہوا کیا، حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب نکلنے کے بعد ہوا کیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں سیرت سے پڑھنے والے کہ یعنی اہل مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے نہیں دیے، تو چنانچہ بعض کو جو اسلام کے مخالف نے تصدیق کا موقع مل گیا، یہ دیکھو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مکے میں داخل ہو گئے، یہ تو کہاں داخل ہوئے؟ تو اس لیے صحابہ نے اس کو جواب دیا اللہ کے حبیب نے یہ تھوڑی فرمایا تھا اس سال داخل ہوں گے، کعب کی تعبیر سال میں بھی ہوتی ہے 2 سال میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی مطلب ہے کہ صحابہ کے ساتھ اس کے بعد آپ نے عمرہ فرمایا اور مکہ فتح ہوا، اس کا عمرہ فرمایا، پھر اس کے بعد 8ویں یعنی ہجری میں مکہ ہی فتح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اعلان قرآن کریم میں فرمایا کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو یہ خواب سچ کر دکھایا، لتدخلن المسجد الحرام، ضرور آپ مسجد حرام میں داخل ہیں انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ لیجئے، یعنی سورہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سورہ فتح کے آخری آیتوں میں ضرور نہیں آپ آخری رکوع کی پہلی آیت میں پڑھ لیجئے، ضرور داخل ہوں گے۔ تو اب یہ اگر گویا حقیقی معنی لے لیے جائے یہ مراد ہوگی، گویا کی اگر یعنی آنکھ سے دیکھنا مراد لیا جائے جسم کے ساتھ تو بالکل ظاہر سے مراد ہے کہ اس سے مراد کیا ہوگا، اس سے مراد یعنی معراج ہوگا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے کیسے گئے، لیکن ایک مومن جو یعنی غیب پر ایمان رکھتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس میں کچھ یعنی توقف کی ضرورت نہیں ہے، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کا کئی مرتبہ میں عموماً عرض کرتے رہتا ہوں، ایمان کا پہلا حرف ہی یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی علامت یہ ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اللہ اس کے رسول ایمان رکھتے ہیں، ایمان مانے ہی یہی ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایمان رکھنا، اور اسے ماننے کا نام ایمان ہے، کیونکہ ہماری عقل ہمارا فہم یعنی اتنا اعلیٰ نہیں ہے کہ ہر بات کو سمجھ سکے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کسی بات کی حکمت سمجھا دے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے یعنی کافروں کے لیے، مخالفین کے لیے، اور دوسری آزمائش کیا بن گئی، وہ شجرہ، ایک درخت جس کی قرآن میں مذمت آئی ہے۔ ملعون کے معنی ہیں لعنت کے ہیں، بلکہ قرآن میں لعنت کی گئی، کیا مطلب قرآن میں لعنت کہاں کی گئی؟ تو ملعون کے معنی عربی زبان میں یا تو جو بھی چیز ایذا پہنچانے والی ہوتی ہے ملعون، اسے ملعون کہا جاتا ہے، جو چیز ایذا پہنچانے والی ہوتی ہے ملعون کہا جاتا ہے۔ اب کافروں کو کیونکہ یہ چیز ان کے ہی ایذا پہنچانے والا درخت ہے اس لیے اسے ملعون کہا گیا، تو ملعون کے معنی قابل مذمت والی چیز، تکلیف دہ چیز۔ اور ملعون کے اور ایک معنی یہ ہے جب کافر اس درخت کے پھل کو جہنم میں کھائیں گے لعنت کریں گے کتنا خطرناک درخت ہماری غذا کے لیے بنایا گیا، وہ معنی ہوں گے، اس پر لعنت کی جائے گی۔ کس کے ذریعے کون لعنت کریں گے؟ کافر خود لعنت کریں گے کھاتے ہوئے اس درخت، اس لیے اس کا نام ملعون رکھا گیا۔ قرآن وہ درخت کے جو قرآن میں یعنی جس کا ذکر ہے، جس کی جو مضمون درخت کا ذکر ہے، وہ درخت کو بھی ہم نے آزمائش بنا دیا۔ وہ کیا آزمائش بن گئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کافروں کو جو وہاں غذا ملے گی کیا غذا ہوگی؟ درخت زقوم کا پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ توہر ایک قسم کا سخت قسم کے کانٹوں والا پھل ہوگا، اس درخت کو لگے گا۔ ایک تو جہنمی بھوک سے چیخیں گے، بھوک الجوع، بہت دنوں کے بعد ان کی فرمائش کو پورا کیا جائے گا، تو بھوک کو مٹانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ جہنم میں ایک درخت، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، درخت، وہ درخت کے پھل کو انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کانٹوں بھرا، جو ہی وہ ڈالیں گے تو وہ پورے کے پورے حلق وغیرہ کو چیر دے گا، کاٹ دے گا۔ وہ سخت قسم کا درخت، سخت کانٹوں بھرا یعنی پھل اس درخت کا دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پر فرماتا ہے ثم انکم ایھا الظالمون، سورہ واقعہ اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں، ثم انکم ایھا الظالمون المکذبون، پھر تم اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، ثم انکم ایھا الظالمون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، کہ تم زقوم کے درخت سے ضرور کھانے والے ہو، فمالئون منہ البطون، اس کے ذریعے سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ چیخیں گے۔ اب کوئی چیز کھاتے ہیں، کھانے کا کیا انسان فطری طور پر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا محسوس ہوتی ہے؟ پیاس، پانی کہیں گے، سخت پیاس لگے گی۔ بتایا گیا کہ کئی سال کے بعد ان کی فرمائش کو پورا کیا جائے گا۔ کیسا پانی دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا گرم پانی، جو ہی منہ کو لگائیں گے تو وہ ہونٹ کے چمڑے گرنے لگیں گے، اندر کیا عالم ہوگا؟ پوری آنتڑیوں کو جلا دے گا اور پورا جہاں سے گزرے گا اسے کاٹ دے گا، گرم پانی، اور
جہنم کا پانی اندر یہاں کا پانی کا تصور نہیں کر سکتے، اگر کوئی سخت گرم کا پانی پینے کا تصور نہیں کر سکتے آپ کہ کیسا پے گا. اب وہ جہنم کہ جس کو 70 یا 100 مرتبہ دھویا گیا اس کو، تو یہ دنیا کی آگ قابل استعمال ہوئی، وہ پانی کیسا ہوگا اندازہ لگائیے. وہ پانی انہیں دیا جائے گا کہاں؟ جہنم میں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم ان لہ علیہ، پھر کیا کریں گے اس پر کہ لاکن فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے بعد اس پر، اس درخت کے پھل پر جو خطرناک پھل ہے، کیا کریں گے؟ گرم گرم پانی سے اپنی پیاس کو بجھائیں گے، پئیں گے. سورہ واقعہ اور اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں جس کا ذکر جس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اب آزمائش کیا بن گیا درخت ان کے لیے؟ ابو جہل اور دوسرے کفار مذاق اڑانے لگے، دیکھو یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ رسول، اب تک تو یہ کہہ رہے تھے جہنم یعنی آگ پتھر کو جلا دے گی، آگ پتھر کو جلا دے گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ درخت جہنم میں اگتا ہے اور درخت نہیں جلے گا. درخت جہنم میں اگتا ہے یعنی آسانی سے، جو آگ پتھر کو جلا دے گی درخت نہیں جلائے گا. تو اس لیے بتایا گیا کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یعنی کسی کو توفیق سے محروم کرتا ہے تو اس کی عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اس لیے ہمیشہ توفیق کی دعا کرنا چاہیے کہ کسی اسلام کے کسی اس پر اعتراض نہیں، مطلب ہے کہ اگر شک و شبہ آ جائے تو فوراً یعنی مطلب استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے. اللہ میرا فہم اس قابل نہیں ہے کہ سمجھ سکے. اس طرح ان کافروں نے مذاق اڑایا تو اللہ نے فرمایا کہ ہو کر رہے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ایسا درخت پیدا کر سکتا ہے جسے جہنم کی آگ نہ جلا سکے. یہ درخت اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے بنایا ہے جہنم میں، آگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. آج کی دنیا میں اس صحیح ترقی میں اسے سمجھنا اور آسان ہو گیا، ایسی صحیح ترقی میں سمجھنا اس کا آسان ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو آگ میں پیدا ہوتے ہیں. ایک کیڑا ہے، وہ کیڑا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سمندل ایک نام کا کیڑا ہے، کیڑے کا نام سمندل ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے. اس کی خوراک کیا ہے؟ آگ ہے. کیا بولیں گے کیڑا اور آگ نہ کھائے؟ اللہ نے کیڑے کو پیدا کیا لیکن اس کی غذا کیا بنائی؟ خود آگ کو بنائی. خود کیڑا پیدا ہوتا ہے آگ میں. جب اللہ کی قدرت سے اس دنیا میں آگ میں کیڑا محفوظ رہ سکتا ہے تو جہنم میں آگ کیسے محفوظ نہیں رہ سکتا؟ جہنم میں درخت کیسے محفوظ نہیں رہ سکتا جبکہ اللہ نے بنایا عذاب کے لیے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر قسم کی پیدائش کو خوب جانتا ہے کہ کیا کیسے پیدا کرے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنایا. کہ بعض درخت ایسے بھی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، یعنی اس کے پتوں سے آگ پیدا ہوتی ہے، اس کے لگڑ سے، جس سے آگ کو حاصل کیا جاتا ہے. جب درخت سے آگ کو پیدا کیا جا سکتا ہے تو خود اللہ کی مشیت و قدرت سے خود درخت بھی آگ میں ہو سکتا ہے. اور مزید یعنی تحقیق کی گئی، ایک ایسا بھی یعنی ریشم یعنی کا پتہ چلا کہ جو ریشم جس کو کہتے ہیں عربی میں الحدید الصخری، صخری میں پتھر نما ریشم، جیسے پتھر کا آگ، دنیا کی آگ پتھر کا نہیں بگاڑتی کچھ، اور ریشم کو آگ بھی کچھ نہیں بگاڑتی، اس لیے نام ہے الحدید الصخری، مطلب ہے کہ پتھریلی ریشم. تو بتایا گیا کہ خود جواہر القرآن بہت بڑے مفسر گزرے ہیں مصر میں، وہ خود یعنی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ 3 گھنٹے تک اس ریشم کے کپڑے کو ڈال دیا گیا، اور وہ کپڑا جس ریشم کے کیڑے سے جو کپڑا پیدا ہو صحیح ہے لیکن ایک خاص قسم کا، جیسے ہر یعنی ہرن کے پیٹ میں مشک پیدا نہیں ہوتا تو ہر یعنی ریشم ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض ایسے خاص قسم کے ریشم اللہ نے پیدا کیے کہ ہم نے 3 گھنٹے کے بعد دیکھا کہ اس ریشم پر جتنا میل و کچیل تھا وہ دور ہو گیا. جلانا تو دور کی بات ہے اور مزید وہ چمکنے لگا. تو یعنی مطلب دنیا میں جب اللہ نے ایسی چیزیں بنائی جو آگ بگاڑ نہیں سکتی، اللہ نے جس درخت کو خود کافروں کے عذاب کے لیے بنایا، یعنی وہ جہنم کی آگ کیوں کر اس درخت کا بگاڑ سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو بنایا گیا کافروں کے عذاب کے لیے. ایسے بہت سے شواہد ہیں جس کی روشنی میں مزید ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک ایک حرف اس کا سچا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس درخت کو بھی ان کے لیے آزمائش بنا دیا گیا، یہ درخت ان کے لیے بھی آزمائش بن گیا. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن ونخوفہم، یہ ساری کی ساری باتیں جن سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، لیکن مزید یہ ان کی تغیانی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے. یقینی بات ہے کہ جب ان کے دل خود بغض و عناد سے بھرے پڑے ہیں، جب آیت اترتی تو اس آیت
کی مخالفت کرتے، تو جب مخالفت کرتے تو ان کی دل کی سختی اور بڑھ جاتی، تو ان کی مطلب یہ کہ طغیانی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اہل ایمان کا ایمان کی روشنی بڑھتے چلی جاتی۔ خود قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا 11 پارے میں، کیوں؟ جب آیت اترتی تو ان کا ایمان اور بڑھتا جاتا، تو ان کی ایمان کی روشنی بڑھتی چلی جاتی۔ جب کوئی آیت اترتی تو آیت تو ہی ہے، لیکن ایک آیت ایمان کی روشنی میں اضافہ کر رہی ہے، اور ایک یہی آیت ایک کے کفر میں اضافہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیسے اضافہ کر رہی ہے؟ جب جتنا سختی سے بار بار اللہ کی آیت کی مخالفت کرے گا، اتنا ہی اس کی طغیانی سرکشی بڑھتی جائے گی۔ جو جتنا مطلب ہے کہ ایمان و ایقان کا اظہار کرے گا، اتنا ہی اس کی ایمان کی روشنی بڑھتے چلی جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کی نافرمانی کا واقعہ اس لیے ذکر کیا۔ ہاں، اور بات یہاں ایک کہنے سے رہ گئی، معافی چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ ذکر فرمایا تھا کہ ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں وہ نشانیاں کس لیے بھیجتے؟ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہاں اللہ نے ایک نبی کے معجزے کو ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا گیا۔ واقعی اس آیت قریب کہ ایک ٹکڑا تفسیر میں رہ گیا بیان کرنے سے، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو ایک ناقہ دیا، انہی کے نبی کو بطور معجزے کہ ناقہ دیا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو اس پہاڑ سے ہمارے لیے زندہ اٹھنے نکالو۔ لیکن اللہ نے ان کی اس فرمائش معجزے کی تکمیل کی اور نکالا، تو کیا ہوا؟ انکار کر دیا، قتل کر دیا، اس معجزے کو نہیں مانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ان کی بستی کو تباہ و تاراج کر دیا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں بیان کیا گیا؟ جب کافروں نے، جب اہل مکہ نے، مشرکین نے مطالبہ کیا اللہ کے حبیب سے مختلف قسم کے معجزات کا، کہ صفا پہاڑ کا سونے کا بن جائے، اور یہ پہاڑوں کو آپ اپنے مقام سے ہٹا دے، تو اس لیے اس کے جواب میں اس ناقے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ جو قوم سمود و عاد رہا کرتی تھی، یہ عرب کی بستیوں میں رہتی تھی۔ عرب کی بستیوں میں مکہ اور شام کے راستوں میں ان کی بستیاں آج بھی کھنڈر موجود ہیں۔ آج بھی عرب کے ریگستانوں میں قوم عاد سمود کے کھنڈر موجود ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے حبیب کے زمانے میں اب بھی بتاتے ہیں، اب بھی وہ موجود ہے۔ اس وقت یہ ان نشانی کو دیکھتے تھے، یہ عرب۔ تم آج ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن بستیوں کو تباہ تارات کر دی، اس کے کھنڈر باقی رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ جنگ تبوک کے موقع پر قوم سمود کے کنویں سے غلطی سے، ایک کنواں تھا راستے میں، تبوک یعنی ملک شام جاتے ہوئے ایک کنواں تھا، صحابہ نے اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا۔ اللہ کے حبیب کو اطلاع ہوئی، فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو، کیونکہ عذاب والی قوم کا کنواں ہے، تاکہ اس کے اثرات اس کے اندر نہ آ جائے۔ عذاب والی قوم کا کنواں تو وہ کنویں اور یہ ساری چیزیں، ان کے کھنڈرات، یہ تمہارے ابلیس کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا، ہوا کیا کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اس اونٹنے کو کاٹ دیا، تو ہوا کیا کہ ایسا عذاب بھیجا کہ اللہ نے ان کو جڑ پیڑ سے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ تو اس لیے اللہ نے عبرت کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اہل عرب ان کھنڈرات کو دیکھتے ہیں قوم سمود عاد وغیرہ کے، اس لیے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا۔ اب رہا یہ کہ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ معجزہ جو دیا جاتا ہے ہر نبی کے اس کے اعتبار سے دیا جاتا ہے کہ وہ نبی کی قوم جس چیز کو دیکھ کر جن کے اندر مطلب ہے کہ قلب سلیم دی گئی کی کیفیت دی گئی اسے مان لے، لیکن جو بغض، جو حسد، اناد کا شکار ہے، لاکھ معجزے بتائے جائے پھر بھی مطلب یہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے معجزے اس نبی کی قوم کے حالات کے اعتبار سے معجزے عطا کیے جاتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات کے اعتبار سے معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو حالات تھے اس کا لحاظ رکھا گیا، ہر زمانے میں اس کا لحاظ رکھا گیا۔ مثلا قوم سمود کی خصوصیت کیا تھی؟ قوم سمود بہت بڑی سنگ تراش تھی، تو چنانچہ اگر انہیں کتاب اللہ جیسا معجزہ دیا جاتا، حضرت صالح علیہ السلام کو ایک فصیح بلیغ کتابیں دی جاتی، تو پہاڑوں کو تراشنے والے، پہاڑوں کو تراش کر کے محلوں میں تبدیل کرنے والے کسی فصیح بلیغ کلام کا اثر کیوں قبول کریں گے؟ کسی فصیح بلیغ کلام کا اثر کیوں کر کے دل پر ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ ان کے اپنے مطلب ہنر سے وہ میل نہیں کھاتا، وہ بات مطلب ان کے دلوں کو متاثر کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے ایسا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیا گیا کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو ایمان کا لانا آسان ہو جائے۔ وہ یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکالی، تو یہ اشارہ ہے کہ دیکھو کہ اے قوم سمود، تم پہاڑوں کو، تم پتھروں کو محلات میں تو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن کسی پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نہیں نکال سکتے۔ یہ تو کر سکتے ہیں،
تو تم پہاڑ کو محل میں تبدیل کر دو، لیکن تم کسی پہاڑ سے زندہ اٹھنے کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہے، تو یہ معجزہ اس کے اعتبار سے دیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا؟ ان کی قوم کس میں ماہر تھی؟ یعنی اس وقت کس چیز کا یعنی مطلب یعنی فن عروج پر تھا؟ فن جادوگری۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ جو دیا گیا، فرعونیوں کے مناسب حالات کے اعتبار سے تھا۔ غور و فکر کیا جائے تو ماننا آسان ہو جائے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اس وقت کیا کہ جادوگروں کے پورے رسیاں صاف بن گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ان کا عصا اژدھے کی صورت اختیار کر کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ کوئی دوسرے انداز سے معجزہ نہیں دیا گیا کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس قوم کے حالات کے اعتبار سے، اس وقت میڈیسن فن طب عروج پر تھا، اس لیے ایسے نسخے ایجاد کر لیے گئے تھے کہ یہاں تک بتایا گیا کہ عارضی طور پر اگر کوئی کسی کی بینائی چلے جاتی تو اگر وہ صفوف آنکھوں میں لگا دیا جاتا تو آنکھ روشن ہو جاتی۔ تو اب اس کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا؟ آپ نے اعلان فرمایا میں مادرزاد نابینا کو بینا کر سکتا ہوں، میں مادرزاد کوڑی کو اچھا کر سکتا ہوں، اور میں پرندوں میں پھونک کر ان کے اندر حیات پیدا کر سکتا ہوں۔ اور اگر تم جھوٹا دعویٰ کرو ہم بھی یعنی مطلب ہے کہ مادرزاد نابینا کو بینا کر سکتے ہیں، تو کیا تم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو یقیناً اس یعنی زمانے کے حالات کے اعتبار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فن عروج پر تھا، نہ تو فن سنگ تراشی، نہ تو زراعت، نہ تو طب، نہ تو جادوگری، اگر عرب ماہر تھے تو زبان دانی، شعر و شاعری۔ اس لیے اگر کوئی بہترین قصیدہ اگر کوئی شاعر لکھتا، اس کے قصیدے کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا، اور قصیدہ چیلنج کرتا کہ واقعی اگر تم بھی اگر فصیح بلیغ ہو، واقعی اگر تم میں اگر کسی پہ طاقت ہے تو ایسا قصیدہ لائے۔ تو آخر کار قرآن کریم کو اللہ نے اپنے حبیب کو ان معجزے کے طور پر نازل فرمایا کہ دیکھو کہ تم بھی اپنا جو کلام بناتے ہو اسی 28-29 حروفوں سے بناتے ہو، اور کوئی حروف سے کلام نہیں، یہ کلام اللہ نہیں اترا، وہی 29 حروف ہے جو 29 حروف تم استعمال کرتے ہو، کہ تمہیں اپنے زبان دانی کا دعویٰ ہے، تمہیں اپنے شعر گوئی پر دعویٰ ہے، تمہیں اپنی خطابت پر ناز ہے، لاؤ ایسا کلام۔ اگر تم ایسا کلام نہیں لا سکتے، اس کلام کی 10 صورتیں لاؤ، یہ بھی نہیں لا سکتے تھے، ایک صورت بنا لاؤ، فاتو بصورت، اور تم جتنے چاہے مددگاروں کو بنا لاؤ، لیکن تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن نے اعلان کر دیا، قل آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، جن و انس جمع ہو جائے، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ تاکہ اس جیسا قرآن بنا لائے، پھر بھی وہ نہیں بنا لا سکتے۔ تو اب یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ، جو عالی شان جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کی صورت میں دیا گیا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ دوسرے معجزات نہیں دی گئے، اعلیٰ و عرفہ معجزہ آپ کا قرآن ہے، اعلیٰ و عرفہ معجزہ قرآن ہے۔ گرچہ کہ معجزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے روحانی، ایک ہے علمی۔ قرآن کریم جو معجزہ ہے بظاہر یہ ظاہری آنکھوں سے مطلب ہے کہ آپ کو معجزے کے طور پہ نہیں دکھایا جا رہا ہے، لیکن علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ایسا معجزہ ہے جو ان مادی معجزوں سے اعلیٰ عرفہ معجزہ ہے۔ مادی سے مراد جو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ سینس سے یعنی جس کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا یہ دیکھا جا سکتا ہے، ایک یعنی مادرزاد نابینا کا بینا ہو جانا، ایک مردے کا زندہ ہو جانا، عصا ڈالتے ہی سانپ بن جانا، یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم جو معجزہ ہے وہ روحانی معجزہ ہے، وہ علمی معجزہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے یعنی مطلب مادی معجزہ، مادی سے مراد مادیت سے تعلق رکھنے والا معجزہ روحانی ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ نبی کا معجزہ ہے، لیکن مطلب ہے کہ معجزہ کا ظہور جس چیز میں ہو رہا ہے وہ مادہ ہے، مطلب جیسے مطلب لکڑی ہے، جیسے پتھر ہے، معجزہ ظہور۔ تو جس معجزے کا تعلق مادی اشیاء سے ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ نبی کے اس عالم کے سے جانے کے بعد وہ معجزہ ختم، وہ عالم میں نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ انہی کے ساتھ ختم چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو بڑے بڑے معجزات جو بتائے گئے انہی کے ساتھ چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا کا انہی کے ساتھ چلا گیا۔ اب علی کا عصا تو ہے، اس کے بعد ہی محفوظ رہا، عصا تو ہے لیکن ساری دنیا مل کر بھی عصا ڈالیں گے تو سانپ بننے والا نہیں، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہی کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے بغیر عصا سانپ بننے والا نہیں۔ لیکن علمی، روحانی
معجزے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر نبی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی معجزہ رہتا ہے۔ آج بھی ہر زمانے میں اس قرآن کو دیکھ کر ہزارہ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ کئی کرسچنز کیسے ایمان لے آئے؟ کیا دیکھ کر ایمان لے آئے؟ یہاں تک کہ کئی ایسے تھے جنہیں صحبت بھی نہیں مل سکی، مسلمانوں کی صحبت بھی نہیں ملی، ایسے بھی کرسچنز ہیں جنہیں اور کوئی کرشمہ انہیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا، نہ کسی ولی کی کرامت دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ بعد ایسے بھی بہت سے آپ کو کرسچن ملیں گے۔ کس لیے ایمان لائے؟ قرآن کریم کی مطلب یہ کہ وہ بہت سے ایسے سیاسی حقائق کہ وہ حیران رہ گئے کہ آج انسان مطلب یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مطلب یہ کہ اس وقت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس وقت قرآن یہ کہہ رہا ہے یقینی اللہ کا کلام۔ ایسے بہت سے رمضان کے موقع پر ہم میں جو درس ہوئے ایسے کئی شواہد ہم پیش کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی وہ صحیح سے تعلق رکھنے والی جب آیتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں روشنی ڈالی جائے گی۔ بہت سے ایسے حقائق کہ جہاں انگریز حیران ہو گئے کہ جس کی تحقیق ہم نے 50-60 سال پہلے کی۔ بعد انگریزوں نے کہا کہ ان سوالات کا جواب ہم 60-70 سال پہلے نہیں دے سکتے تھے، لیکن قرآن غور و فکر سے دیکھا جائے تو قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے ان سوالات کا جواب دے چکا، لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے کیوں ایسا معجزہ دیا گیا؟ جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ ایک قوم کے لیے بھیجے گئے، ایک زمانے کے لیے بھیجے گئے، اس لیے وہ معجزات کافی تھے اس قوم و زمانے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی کو 63 سال کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف 23 سال یا 63 سال کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے میں رسول بنا کر بھیجا گیا، ہر زمانے میں اور ہر عالم میں، ہر عالم کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر قوم کے لیے، وہ عرب ہو کہ وہ عجم ہو کہ وہ رومی ہو کہ وہ شامی ہو کہ فلسطینی ہو، وہ امریکی ہو، وہ برطانیہ ہو، برٹش کا رہنے والا ہو، سب کے رسول ہیں، وہ سب کے رسول ہیں۔ تو معجزے کی شان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی زندہ ہے۔ حیات الانبیاء کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے کہ نبی زندہ ہے۔ تندہ لگائیے کہ اس عالم سے اس عالم میں ضرور منتقل ہوئے، لیکن ان کی زندگی ہماری جیسی لاکھوں کروڑوں انگنت ملین بلین زندگیوں سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے جو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی انبیاء کو، اور خاص طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شہداء کی زندگی کا عالم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا اعلیٰ عرفہ معجزہ دیا گیا، گرچہ کہ کیونکہ آپ سید الانبیاء ہے، اس لیے آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے اس روحانی علمی معجزے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مزید بے شمار ایسے معجزے عطا کیے گئے جس کی نظیر اور انبیاء میں نہیں ملتی۔ ڈوبے سورج کا پلٹ آنا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور معراج جس کا ذکر ابھی کیا گیا، اللہ نے آسمان پر بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف کروایا، آن کے آن میں رات کے ایک ساتھ میں۔ یہ سارے وہ معجزات ہیں کہ جس معجزات کی نظیر انبیاء کے معجزات اور انبیاء کے معجزات میں نہیں ملتے۔ اس طرح سارے تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن سب سے اعلیٰ عرفہ معجزہ، تو اللہ نے فرمایا اگر یہ تھوڑے سے غور و فکر سے کام لے لے، انہیں کسی معجزے کی مزید ضرورت نہیں ہے، معجزے کے دیے گئے خود ایک قرآن ہی کافی ہو جائے، خود قرآن ہی کافی ہو جائے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ حسد ہے، اناد ہے۔ یہ یہود اللہ کے ابھی گزشتہ بھی ذکر کیا گیا، آنے سے پہلے اعتراف کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل اعتراف کیا کرتے تھے کہ یہ نبی جو آخری زماں آنے والے برحق ہے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا تو بتایا گیا کہ واقعی تمہاری ہٹ درمی ہے، یہ واقعی تمہاری ہٹ درمی ہے کہ یقیناً شواہد بتاتے ہیں کہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، لیکن محض حسد، محض اناد، محض تکبر سے تم نے حق سے منہ موڑ لیا۔ اس لیے سب سے بڑے حاسد، سب سے بڑے تکبر کا سب سے بڑا مطلب ہے کہ منبع، شر کا منبع، اناد کا منبع کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس لیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو 4 آیات کی تفصیل طویل ہو جائے گی، اس لیے آئندہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ اور ان آیات کو اس لیے ذکر کیا گیا، یہ کیوں یہ گمراہ ہوئے؟ اسی شیطان کی اتباع کر کے، اسی شیطان کی اتباع کر کے یہ گمراہی کا شکار ہوئے، جو کفر کا شکار ہوئے، ضلالت کا شکار ہوئے۔ تو یقیناً اس لیے عاشقوں نے کیا خوب کہا کہ اگر کسی کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ نبی کا دیدار کرے، نبی کا دیدار کرے، تو کیا کرے؟ کثرت سے قرآن پڑھے، کیونکہ نبی کا سب سے اعلیٰ عرفہ معجزہ ہے۔ کثرت سے قرآن پڑھے۔ کسی کی خواہش ہے کہ نبی کو دیکھے تو کیا کرے؟ قرآن دیکھے نہیں، قرآن پڑھے کثرت سے۔ کیوں کہ سرور حضرت
سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اگر آپ بیان فرماتی کہ حضور بڑے بحیا تھے، شجاعت والے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، تو کتنا ہی بیان کرتے تو پھر بھی حضور کی عظمت کے اعتبار سے بیان ناکافی ہوتا۔ اس لیے ایک جملے میں ایسا اعلیٰ بیان آپ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دیا کہ ان کی فصاحت و بلاغت پر قربان، کہ اتنا جامع بیان، اور مطلب ہے کہ اس قسم کا بیان آپ کے اخلاق کا، آپ کے اوصاف کا بیان کوئی کسی سے نہیں ہو سکتا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا آپ کے اخلاق کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جو اللہ نے ہر قسم کی بھلائی ذکر فرما دی، ہر قسم کی برائی کی مذمت بیان فرما دی، تو مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کے اخلاق، اعلیٰ اخلاق، ہر قسم کے کمالات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرف فرمایا۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی بدی، ہر قسم کا شر کہ جس کی مذمت قرآن میں آئی ہے، نبی کا دامن اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو اب کوئی چاہتا ہے کہ نبی کو دیکھے تو کس کو دیکھے؟ قرآن کو دیکھے، اللہ کی اس نظر سے پڑھیے، گویا اللہ کی حبیب کی سیرت دکھائی دے گی۔ کیوں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو جب آپ کے اخلاق قرآن ہے تو نبی کی سیرت، نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے، نبی کی دیکھنے کی تمنا ہے، تو کس کو پڑھیے؟ قرآن کو پڑھیے جو سب سے اعلیٰ وعرفہ موجودہ ہے۔ اس لیے میں خصوصیت سے میں اس کو طوالت سے اس لیے کام لیا کہ میرے ان کانوں سے ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا جنہوں نے کہہ دیا کہ نبی کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا سوائے قرآن کے، نعوذ باللہ۔ ایسے بھی شر پسند لوگ دنیا میں ہے جنہوں نے اس زمانے میں بھی کہ نبی کو صرف قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے اللہ کے حبیب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کے نور کو اے اللہ زیادہ زیادہ فرما، اور قرآن کریم کی آیات پر یعنی ہمارے ایقان کو مضبوط فرما، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جذبہ اثار استقلال ہمارے نفس میں پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال سے تمام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شاعر دینیا کی حفاظت فرما، تمام مسلمان عالم خصوصاً اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کافروں، ظالموں، مشرکوں، یہودیوں یا اللہ دائم کو اے اللہ ناکام کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اہل اسلام کی مدد فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واغزل الکفرة والمبتدع المشرکین والیہودیین الظالمین، اللہم شدد شملہم وقرب بنیانہم وبدل احوالہم ونکس اعلامہم وقدہم اقضاء عزیز مقتدر یا خفی الالطاف بحق نبیک الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادرکنا ونجنا مما نخاف یا مفرج فرج وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔